بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملزم کے لواحقین نے پولیس اہلکار کو معاف کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق نورزئی قبیلے کے سربراہ حاجی فیض اللہ خان نورزئی نے کہا ہے کہ عبدالعلی عرف سخی لالہ کا توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ذاتی تھا۔ اس کا نورزئی قوم اور اس کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اس کا کیس نہیں لڑیں گے۔ پولیس کانسٹیبل غازی سید خان سرحدی کو معاف کرتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے بدھ کو عبدالعلی عرف سخی لالہ کے بھائی بور محمد، خیر محمد، بیٹوں محمد ولی اور محمد عثمان و نورزئی قوم کے معتبرین اور عمائدین کے ہمراہ کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبدالعلی عرف سخی لالہ نامی شخص نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جس سے پوری امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی اور جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ میں بحیثیت نورزئی قوم کے سربراہ اپنی قوم کی جانب سے واقعے کی شدید مذمت کرتا اور عوام کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یہ اس کا ذاتی فعل تھا، جس سے اس کے خاندان اور نورزئی قوم کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و عزت پر قربان ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری قوم عبدالعلی کی کسی قسم کی کیس کی پیروی نہیں کرے گی۔ مزید کہا کہ پولیس کانسٹیبل غازی سید خان سرحدی کو فی سبیل اللہ معاف کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ کے ضلع میرپور خاص کی پولیس نے جمعرات کو بتایا ہے کہ ضلع عمرکوٹ میں سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد پوسٹ کرنے کے الزام میں نامزد ملزم ڈاکٹر شاہ نواز پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ مبینہ توہین مذہب کے مقدمے میں نامزد ملزم ڈاکٹر شاہ نواز کا تعلق عمرکوٹ ضلع کے گاؤں جہین رو سے تھا۔ ڈپٹی کمشنر یعنی ڈی سی عمرکوٹ نوید لاڑک کے مطابق یہ واقعہ منگل کی شام کو پیش آیا، جب ملزم ڈاکٹر شاہ نواز کی جانب سے مبینہ طور پر فیس بک پر توہین آمیز مواد پوسٹ کیا گیا، جس کے خلاف بڑی تعداد میں لوگوں نے عمرکوٹ شہر میں جمع ہو کر احتجاج کیا۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ توہین مذہب کا معاملہ پاکستان میں انتہائی حساس نوعیت کا رہا ہے اور بعض واقعات میں لوگ قانون کو ہاتھ میں لے کر خود ملزم کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کے قانون کے مطابق توہین مذہب کا الزام ثابت ہونے پر اس جرم کی سزا موت ہے۔